معزز سامعین، عزیز طلباء، کل ہم نے الخریدۃ البہیہ اس قصیدے کے پہلے 16 اشعار کی شرح مکمل کی تھی اور آج اس سے آگے آغاز کر رہے ہیں۔ اور حضرت مصنف نے حکم عقلی کی اقسام جو کل بیان کی تھیں، واجب، مستحیل اور جائز، اللہ کے حق میں اور انبیاء کے حق میں، وہ ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ رب العزت کی صفات کا بیان شروع کیا ہے۔ تو اب توجہ سے پہلے آپ ذرا تھوڑا سا یہ سن لیں کہ یہ جو قصیدہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام الخریدۃ البہیہ ہے، اس میں حضرت مصنف نے 4 چیزوں کا بیان فرمایا، 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب جس حصے میں ہم کل سے ہیں اور آج بھی اور کل بھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں زیادہ حصہ، اسے کہتے ہیں الہیات۔ آپ ساتھ بولیں، کیا کہتے ہیں جی؟ الہیات۔ دوسرا حصہ ہوگا نبوات، یہ عقیدے کا دوسرا حصہ ہے، الہیات پھر نبوات۔ اور تیسرا حصہ ہوگا جسے کہتے ہیں سمعیات۔ تو پہلا حصہ ہو گیا الہیات، دوسرا حصہ نبوات اور تیسرا حصہ سمعیات، اور چوتھا اور آخری حصہ جو عقیدے کا ہے وہ تصوف اور اخلاق پر مبنی ہے۔ یہ 4 حصوں میں انہوں نے عقیدے کا بیان کیا ہے۔ الہیات میں وہ سارے امور ذکر کیے جو اللہ رب العزت کی شان میں ہیں، کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں، اس کی صفات، اس کی ذات، اور کیا اللہ کے حق میں واجب ہے، کیا اس کے حق میں مستحیل ہے، کیا اس کے حق میں جائز ہے، کن چیزوں میں اس کی تقدیس ضروری ہے اور کن چیزوں میں اس کی تنزیہ ضروری ہے۔ تو تقدیس اور تنزیہ کا بیان یہ ہو گیا الہیات میں۔ پھر کچھ آئیں گے 4 اشعار اس قصیدے میں ایسے ہیں جن میں فلاسفہ کا رد کیا گیا ہے، فلسفیوں کا، تو وہ قدر مشکل بھی ہیں لیکن ہم ان سے بھی گزر جائیں گے اور آپ سمجھ لیں گے ان کو انشاءاللہ۔ تو وہ 4 اشعار اس میں ایسے آتے ہیں۔ پھر دوسرے حصے میں نبوات کا بیان ہے، تو اس میں جو نبوات ہیں اس میں انبیاء کے بارے میں، اور انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اور تیسرے حصے میں سمعیات، وہ ایسے عقائد کو کہتے ہیں جن میں عقل کام نہیں کر سکتی، جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنے ویسے ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ جنت ہے، دوزخ ہے، وہ میزان ہے جس پہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ ملکین جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی غیبیات کی چیزیں ہیں ان کو کس دائرے میں بیان کیا جاتا ہے جی؟ سمعیات کے دائرے میں۔ اور آخر میں پھر ہمارا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اخلاق اور تصوف کا بیان کیا ہے۔ تو آج ہم اگر اپنے پہلے شعر کی طرف آئیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ثم اعلمن بان ھذا العالم ای ما سوى اللہ العلی العالم، کہ ثم پھر اعلمن تو جان لے۔ تو اعلمن میں نون تاکید خفیفہ لگا ہوا ہے، تو یہ فعل امر ہے۔ اعلم اس کے ساتھ نون لگایا تو کیا بن گیا؟ اعلمن۔ ثم اعلمن بان ھذا العالم، ایک عالم ہے اور ایک عالم ہے۔ عالم یہ کائنات ہے، اور عالم سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر تو جان لے کہ یہ جو عالم ہے، پورے کا پورا عالم اور کائنات، جو ما سوى اللہ ہے۔ اب عالم کی تعریف بھی کر دی کہ عالم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہر شے اس کے اندر آ جاتی ہے، ما سوى اللہ، ما سوى اللہ العلی العالم، کہ اللہ وہ ہے جو بلند ہے اور جو عالم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اگلے شعر میں دیکھیں، من غیر شک حادث مفتقر لأنہ قام بہ التغیر۔ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ اس عالم میں ہے تو وہ بغیر کسی شک و شبہ کے حادث ہے۔ بولیے کیا ہے؟ حادث ہے۔
مفتقرو محتاج ہے. مفتقر کا معنی کیا ہے؟ محتاج. اللہ کا محتاج ہے، حادث ہے. اور حادث اسے کہتے ہیں کہ جس کی ایک ابتدا بھی ہے اور جس کی ایک انتہا بھی ہے، وہ حادث ہے. لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ التَّغَيُّرُ، کیونکہ اس کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے. ہر گھڑی آراز اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. تو جتنا بھی عالم ہے وہ سارا حادث بھی ہے، متغیر بھی ہے، محتاج بھی ہے. اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سارے کا سارا عالم اللہ کا محتاج ہے. تو اب یہاں کچھ چیزوں کا ذکر پہلے کر کے پھر اشعار کی طرف آئیں گے. تو یہ کائنات یا عالم اللہ کے وجود کی دلیل ہے. تو عالم کو عالم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ علامت سے نکلا ہے. عالم کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ علامت سے. تو عالم کس کی علامت ہے؟ یعنی یہ اللہ کے وجود کی علامت ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے. تو اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے. عالم کے مخلوق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ سب سے بڑی عقلی دلیل ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. تو جو بدلتا رہے، کانسٹنٹ اور مستقل نہ ہو، تو وہ حادث ہوتا ہے. اور یہی اس کے جو ہے وہ غیر مخلوق ہونے کی یہی اس کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ خالق ہے اور یہ عالم کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو کل ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ اللہ یغیر ولا یتغیر ویبدل ولا یتبدل، کہ اللہ تعالیٰ خود تبدیل نہیں ہوتا بلکہ کائنات کو تبدیل کرتا ہے. خود نہیں بدلتا بلکہ پوری کائنات میں تبدیلی فرماتا ہے. تو یہ کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق کے خصائص میں محتاج ہونا ہے. مخلوق وہ ہے جو محتاج ہو. تو عالم پہلے عدم تھا، معدوم تھا، پھر موجود ہوا. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب پھر یہ معدوم ہو جائے گا. تو یہ حادث ہونے کی تعریف ہے کہ الحادث الذی لہ بدایۃ و نہایہ. یہ آپ لکھ لیں، الحادث، حادث کیا ہے؟ الذی لہ بدایۃ و نہایہ، کہ جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہو، ایک جگہ سے شروع ہو ایک جگہ سے ختم ہو، وہ حادث ہوتا ہے. لہو بدایۃ و نہایہ. اب یہ انہوں نے یہاں پہ کیوں یہ بات چھیڑی کہ عالم جو ہے یہ حادث ہے؟ اس وجہ سے کہ فلاسفہ کا رد کیا. جو فلسفی تھے یونان کے، ان میں سے کچھ فلسفی ایسے تھے جو عالم کو حادث نہیں مانتے بلکہ قدیم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں عالم قدیم ہے، اور یہ جو ہم پیدا ہوئے باپ دادا، پھر ہمارے باپ دادا، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور یہ عالم قدیم ہے، کوئی اس کا شروع ہونے کا پوائنٹ نہیں ہے. تو وہ عالم کو قدیم کہتے تھے. اور کچھ فلاسفہ ایسے ہیں جو عالم کو الہ مانتے ہیں. تو ان کا رد کیا اور کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ الہ بھی نہیں، یہ قدیم بھی نہیں، بلکہ بولیے عالم کیا ہے؟ حادث ہے، حادث ہے. اچھا، اب اس کے بعد ذرا آپ پہلے توجہ سے سن لیں گے اور پھر اشعار کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. کل کے درس میں انہوں نے اجمالی طور پر 50 صفات کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ میں سے کوئی بیان کر دے گا کہ وہ کون کون سی تھی؟ اس کا کیا ہم نے لکھا تھا کہ کتنی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات واجبہ ہیں؟ 20. اور مستحیلہ کتنی ہیں؟ 20. اور جائز 41. اور انبیاء کے لیے 4 صفات واجبہ، 4 صفات مستحیلہ اور 1 صفت جائزہ. تو یہ 50 تھیں. آج وہ جو 20 صفات واجبہ ہیں ان کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. جو اللہ کے لیے 20 صفات واجبہ ہیں ان کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. اب ان کی ترتیب لکھ لیں کہ جو 20 ہیں ان میں سے 1 صفت نفسیہ ہے. بولیے، 1 صفت نفسیہ. نفسیہ کہتے ہیں جو اللہ کے ذات کی ایک صفت ہے، جو اس کے نفس، اس کی ذات کی صفت ہے، وہ صفت وجود ہے. وہ کیا ہے؟ صفت وجود. تو یہ اللہ کی صفت نفسیہ. 1 صفت نفسیہ پہلے آپ لکھ لیں. 1 صفت نفسیہ. 5 صفات سلبیہ. 5 صفات سلبیہ. یہ اب آگے ہم جا کے بتائیں گے کہ صفت سلبیہ کون سی ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو 1 صفت نفسیہ ہے،
5 صفات سلبیہ ہیں، 7 صفات معانی ہیں، 7 صفات معانی ہیں، معانی. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 1 اور 5 6، 6 اور 7 13، اور 7 صفات معنویہ. اب تھوڑا سا فرق ہے، جو پہلی 7 ہیں انہیں کہتے ہیں صفات معانی، آخر میں چھوٹی یا آتی، اور یہ جو ہیں انہیں کہتے ہیں صفات معنویہ، آخر میں گول تا آتی. تو 7 صفات معانی ہیں اور 7 صفات معنویہ ہیں. تو یہ کل کتنی بن گئیں؟ 20. یہ 20 اللہ رب العزت کی صفات واجبہ ہیں جن کا یہاں پہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا. تو پہلی صفت صفت وجود ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے. بولیے اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے جو واجب الوجود ہے. اور واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو نہ جس کا کوئی آغاز ہے نہ جس کا کوئی انجام ہے، جو ہر وقت ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں وہ موجود نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت وجود ہے. اور ساری کائنات اللہ کی صفت وجود سے فیض پا رہی ہے. اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور اسی کے ہونے سے سب کچھ ہے. یہ اللہ کی صفت نفسیہ ہے، اسے صفت وجود کہا جاتا ہے. اور 5 صفات سلبیہ ہیں. صفات سلبیہ کو سلبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہیں، یا ان کا جو مدلول ہوتا ہے وہ ایک ایسے معنی کے ساتھ قائم ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے ہم کسی چیز کو نفی یا سلب کرتے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ ایسی صفات ہیں جن کا مدلول، دوبارہ سنیں، یہ ایسی صفات ہیں جن کا مدلول کسے کہتے ہیں؟ جس پر یہ دلالت کر. یہ ایسی صفات ہیں جن کا مدلول ایسے معنی کے ساتھ قائم ہے کہ جو اللہ سے کسی چیز کی نفی کر رہا، کسی چیز کو سلب کر رہا. یعنی ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں تو اسے ثابت کر کے گویا ایک چیز کی نفی کرتے ہیں. وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں ثابت کر کے 5 چیزوں کی نفی کرتے ہیں. تو وہ 5 کون سی ہیں؟ لکھ لیں. نمبر 1 ہے القدم. کیا ہے؟ القدم. قدم ہے اللہ کا قدیم ہونا. تو اسے یوں لکھ دیتے ہیں، جیسے قدم ہے نا تو قاف کے نیچے زیر ڈالیں تو وہ بن جاتا ہے قدم، قاف 2 نقطیہ. القدم یہ پہلی صفت سلبیہ کے طور پہ یہ ہے. دوسری ہے البقاء، قدم اور بقا. تیسرا ہے مخالفت للحوادث. مخالفت جسے مخالفت کہتے ہیں، مخالفت للحوادث. حادث کی جمع ہے حوادث، تو مخالفہ للحوادث یہ تیسری ہو گئی. چوتھی ہے قیوم ہونا. چوتھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ هو الحی القیوم، اس کا قیوم ہونا. اور 5ویں ہے اس کی وحدانیت. اس کی وحدانیت. یہ میں نے 5 آپ کو لکھا دی. یہ کیا ہیں؟ 5 صفات سلبیہ. اب دوبارہ بولتے ہیں، القدم، البقاء، مخالفت للحوادث، قیوم ہونا اور وحدانیت. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو ثابت کر کے کن 5 چیزوں کی نفی ہوگی کہ آپ نے ان کو سلبیہ کہا؟ تو ہم اب وہ گنتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے قدم ثابت کریں گے اور ہم کہیں گے اللہ قدیم ہے، تو کس چیز کی نفی ہوگی؟ کہ وہ حادث نہیں ہے. تو حدوث کی نفی ہو گئی. جب اللہ کو قدیم کہا تو حدوث کی نفی ہو گئی. پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت کو ہم نے قدیم کہا تو حدوث کی نفی ہو گئی. توجہ رکھیں، اگر باقی کہا البقا تو اس سے کس کی نفی ہو گئی؟ جی، فنا کی. یعنی ساری مخلوق فانی ہے اور بولیے اللہ تعالی باقی ہے، وہ باقی ہے. تیسری بات، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مخالفت للحوادث کہا تو مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات حادث ہے اور اللہ تعالیٰ حوادث جیسا نہیں ہے، بلکہ تمام امور میں وہ حوادث کے برعکس ہے. لیسا کمثلہ
شیء، یہ اس کا مطلب لیس کمثلہ شیء، یعنی مخالفۃ للحوادث، کائنات کی ساری چیزیں الگ ہیں، اللہ کی ذات الگ ہے، اس کا معنی ہے مخالفۃ للحوادث۔ اور تیسری چیز ہے قیوم ہونا، تو قیوم کہتے ہیں القائم بذاتہ، قیوم کسے کہتے ہیں؟ القائم بذاتہ، یعنی جو اپنی ذات کے ساتھ خود قائم ہے۔ مثلا مجھے آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہم اپنے ہونے میں دو چیزوں کے محتاج ہیں، ایک جگہ کے، کوئی جگہ نہ ہو تو ہم موجود نہیں ہو سکتے، اور دوسرا کوئی ہمیں قائم کرے، یعنی اللہ کی ذات، تو ہم محتاج ہیں اپنے ہونے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہونے میں نہ جگہ کا محتاج ہے نہ کسی ذات کا محتاج ہے، وہ قائم بذات ہی ہے۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو قیوم کہا تو اس سے محتاجی کی نفی کر دی، اور جب ہم نے اس کی وحدانیت کی صفت کو ثابت کیا تو کیا سلب ہو گیا؟ تعدد، تکثر، کثیر ہونا، کثرت، شرک، ہر چیز کی نفی ہو گئی اس کی وحدانیت سے۔ تو یہ 5 صفات کون سی ہیں بولیے؟ سلبیہ۔ بھول گئے آپ؟ کون سی ہیں؟ صفات سلبیہ، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ تو پہلے اب جو اشعار ہم پڑھیں گے ان میں ان صفات سلبیہ کو بیان کیا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ان اشعار کا ترجمہ پڑھ لیجئے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ثم اعلمن بان ھذا العالم ای ما سوی اللہ العلی العالم، پھر جان لو کہ یہ جو کائنات ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ہے، بغیر کسی شک و شبے کے یہ حادث ہے، مفتقر، محتاج ہے، لأنہ قام بہ التغیر، کیونکہ ہر لمحہ اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، حدوثہ وجودہ بعد العدم۔ تو یہ عالم جسے ہم عالم کو جب حادث کہتے ہیں تو اس کے حدوث کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے حدوث کا معنی ہے اس کا عدم کے بعد موجود ہونا۔ بولیے، اس کا عدم کے بعد موجود ہونا، تو جو پہلے عدم ہو اور پھر موجود ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ وَضِدُّهُ هُوَ الْمُسَمَّى بِالْقِدَمِ، اور جو حدوث کی ضد ہے، جو اس کے برعکس ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدم کہا جاتا ہے۔ فَعْلَمْ بِأَنَّ الْوَصْفَ بِالْوُجُودِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوَاحِدِ الْمَعْبُودِ۔ فَعْلَمْ، تو جان لے، یہ جو میں نے صفت نفسیہ کی بات کی یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ فَعْلَمْ، تو جان لے، بِأَنَّ الْوَصْفَ بِالْوُجُودِ، کہ وجود کے ساتھ متصف ہونا، تو جان لے کہ وجود کے ساتھ متصف ہونا، من واجبات الواحد المعبودی، یہ اس واحد اور معبود برحق کے واجبات میں سے ہے، یعنی یہ لازمی ہے کہ جو اللہ ہے اسے کس سے متصف کیا جائے؟ بولیے، وجود سے متصف کیا جائے۔ ہر وقت اللہ کو کس سے متصف کیا جائے؟ وجود سے۔ اب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے، وہ نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ رب العزت کو وجود سے متصف کرنا یہ واجب ہے۔ اذ ظاہر بان کل اثر یہدی الی مؤثر فاعتبری، اذ کہتے ہیں یہاں پہ کیونکہ، اذ ظاہر، کیونکہ ظاہر ہے، بان کل اثر، کہ جو ہر اثر ہوتا ہے، اثر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ قدم رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں تو نیچے جو آپ کے قدم کا نشان بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ اسی طرح کسی بھی چیز کا جو نشان ہوتا ہے اسے اثر کہتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو ہر اثر ہے، یہدی الی مؤثر، تو وہ ایک مؤثر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ ایک مؤثر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فاعتبری، پس تو اس سے عبرت حاصل کر، یہ ضرورت شعری کے لیے لے کے آ گئے۔ فاعتبری، کہ تو اس سے کیا حاصل کر؟ عبرت۔ اب یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اسمعی ایک بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں، ان کی کتابیں بہت ساری۔ ایک دفعہ وہ بغداد میں جا رہے تھے، ایک محلے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک کسان کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں، بڑا مشہور ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید ایک کسان سے سیکھی۔ انہوں نے کہا جی اس سے آپ نے کیسے سیکھی؟ کہا وہ ہل چلا رہا تھا
تو میں نے کہا جی میں نے توحید پہ بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میرے پاس اللہ کے موجود اور قائم بذات ہونے کی بڑی دلیلیں ہیں، تو کسان ہے، تیرے پاس بھی کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے مجھے ایسی دلیل دی کہ میں کتابوں میں بھی ایسی دلیل نہ پڑھ سکا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی دلیل جو میرے پاس ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ان الاثر يدل علی المسیر وان البعرۃ تدل علی البعیر فسماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل علی السمیع البصیر۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ قدموں کے نشان گزرنے والے کا پتہ دیتے ہیں، اور اگر بول و براز پڑا ہو کسی جگہ پہ تو خچر یا مویشی کے گزرنے کا پتہ دیتا ہے، تو یہ بڑے بڑے آسمان اور یہ زمینیں کیا اس بات کا پتہ نہیں دے رہی کہ انہیں بنانے والا ایک سمیع و بصیر ہے؟ دوبارہ سنیں، کہا ان الاثر يدل علی المسیر والبعرۃ تدل علی البعیر فسماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل علی السمیع البصیر۔ تو یہ وہی بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو ہر اثر ہے وہ ایک مؤثر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ صحرا میں جائیں، صحرا میں دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو، وہاں آپ کو ایک خیمہ لگا ہوا نظر آئے، تو کیا آپ کی عقل کہے گی کہ یہ خود بخود لگ گیا؟ بلکہ وہ اس بات پہ دلالت کرے گا کہ اگرچہ یہاں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں کوئی آیا ہے اور اس نے آ کے یہ خیمہ لگایا ہے۔ تو اسی طرح جو ہر اثر ہے وہ مؤثر پر دلالت کرتا ہے۔ فاعتبری، پس تو اس بات سے عبرت حاصل کر۔ تو یہ صفت نفسیہ کا بیان ہو گیا جسے وجود کہتے ہیں۔ اب نیچے کیا لکھا ہے؟ وَذِی تُسَمَّى صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ ثُمَّ تَلِیہَا خَمْسَةٌ سَلْبِیَّةٌ۔ کیا فرمایا؟ وَذِی تُسَمَّى صِفَةٌ نَفْسِیَّةٌ، کہ زی کسے کہتے ہیں؟ زی اصل میں کیا تھا؟ حاضہی۔ زی اصل میں کیا تھا؟ حاضہی۔ آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ جو حاضہ اور حاضہی ہے اس میں اشارہ صرف زا اور زی ہے، اس میں اشارہ صرف زا اور زی۔ تو یہ ہا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہا حرف تنبیہ ہے۔ ہاں حرف تنبیہ، یعنی جب آپ نے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی دیکھ بھی تو رہا ہو نا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہا زا، تو پہلے آپ ہا کہہ کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھر آپ اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ صرف زا مذکر کے لیے اور زی مؤنث کے لیے، تو یہاں انہوں نے صرف وہی استعمال کیا۔ وَذِی تُسَمَّى صِفَةٌ نَفْسِیَّةٌ، یہ جو وجود کی صفت ہے اسے صفت نفسیہ کہا جاتا ہے۔ ثم تلیہا، پھر اس کے بعد آتی ہیں خمسۃ سلبیہ، 5 صفات سلبیہ۔ وہ کون کون سی ہیں؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَهِيَ الْقِدَمْ بِالذَّاتِ فَاعْلَمْ وَالْبَقَاءُ۔ بے شک اب میں آپ سے ایک کام کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہاں جہاں قدم لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر 1 نمبر ڈال دیں چھوٹا سا، تاکہ آپ 5 پوری کر سکیں، اور جہاں بقا لکھا ہوا ہے اس پہ 2 نمبر ڈال دیں، اور جہاں قیامہ بنفسہ ہی لکھا ہوا ہے وہاں 3 نمبر ڈال دیں، اور اگلے شعر میں جہاں تخالف للغیر لکھا ہوا ہے وہاں 4 نمبر ڈال دیں، جسے مخالفہ للحوادث کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تخالف للغیر۔ اور آخری کیا تھی؟ وحدانیہ، تو وہاں پہ 5 نمبر ڈال دیں، وہ بھی اسی شعر میں ہے۔ تو یہ 5 صفات سلبیہ پوری ہو گئیں۔ اب یہ شعر پڑھ لیتے ہیں۔ تو 5 صفات سلبیہ کون سی ہیں؟ وَهِيَ الْقِدَمْ بِالذَّاتِ، کہ اللہ کا اپنی ذات کے ساتھ قدیم ہونا۔ بولیے، اللہ کا اپنی ذات کے ساتھ قدیم ہونا۔ اب قدیم کی تعریف ساتھ لکھ لیں۔ القدیم الذی لا بدایۃ لہ، یہ اس کی تعریف اگر آپ سے کوئی پوچھے قدیم کی تعریف کیا ہے، بالکل آسان، الذی لا بدایۃ لہ، جس کا کوئی آغاز نہ بتا سکے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الاول، کیا فرمایا؟ هو الاول، تو جس کا کوئی بدایت جس کی نہ ہو، یہ قدیم۔ اور بقا کیا ہے؟ اس کی تعریف اس کے الٹ ہے، الذی لا نہایت لہ، الذی لا
نہایت لہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الآخر، تو قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو قدیم وہ ہے جس کی کوئی بدایت نہ ہو، اور باقی وہ ہے جس کی کوئی نہایت نہ ہو۔ آگے فرمایا وَقِيَامُهُ بِنَفْسِهِ، اور اس کا قائم بذات ہونا، اپنے نفس کے ساتھ قائم ہونا۔ ابھی ہم نے اس کی شرح کر دی کہ قائم بالنفس وہ ہوتا ہے جو اپنے ہونے میں جگہ کا محتاج بھی نہ ہو اور کسی غیر کا محتاج بھی نہ ہو۔ تو انت الغنی ونحن الفقراء الیک، یہ اس آیت سے اس کی دلیل ہے۔ انت الغنی ونحن الفقراء الیک، یا اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم سارے تیرے محتاج ہیں۔ تو یہ قائم بالذات ہونا ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے وَهِيَ الْقِدَمْ بِالذَّاتِ فَاعْلَمْ، تو جان لے کہ پہلی صفت ہے قدیم بالذات ہونا، صفت سلبیہ، دوسری ہے بقا، تیسری ہے قیامہ بنفسہ، اور آگے لکھا ہوا ہے نِلْتَ التُّقَى، نِلْتَ التُّقَى، تو ساتھ ساتھ دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو تقوی کو پا جائے، اللہ کرے کہ تو تقوی کو پا جائے، نِلْتَ التُّقَى، تجھے تقوی حاصل ہو۔ تخالف للغیر، اور چوتھی صفت سلبیہ ہے غیر کے ساتھ تخالف، یعنی اب غیر سے کیا مراد ہے؟ کل ما سوی اللہ فہو الغیر، کل ما سوی اللہ فہو الغیر، ہر وہ شے جو اللہ کے علاوہ ہے وہ غیر ہے۔ تو غیر کی جمع اغیار ہے، غیر کی جمع کیا ہے؟ اغیار۔ تو اللہ تعالیٰ اغیار کے مخالف ہے، مخالف ہونے سے مراد ہے مشابہ نہیں ہے۔ یہاں مخالف سے وہ مخالفت مراد نہیں ہے جو ہم مراد لیتے ہیں کہ میں تمہارا مخالف ہوں، نہیں، بلکہ یہاں مخالف سے مراد ہے عدم التشابہ۔ کیا مراد ہے؟ عدم التشابہ، مشابہت کا نہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے بولیے کسی کے مشابہ نہیں، پھر کہیں اللہ مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ حی ہم بھی ہیں، حی اللہ بھی ہے، لیکن ہمارا حی ہونا حادث بھی ہے، اور ہمارا حی ہونا اس میں افتقار اور محتاجی بھی ہے، لیکن اللہ اپنے حی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی حیات جو ہے وہ ہماری حیات جیسی نہیں ہے۔ تو یہ ہر معاملے میں یہ مخالفہ للحوادث۔ اور پانچویں صفت سلبیہ ہے وحدانیہ، بولیے کیا ہے؟ وحدانیت۔ اور وحدانیت یہ کس چیز کو سلب کرتی ہے؟ کثرت اور تعدد کو، کثرت اور تعدد کو، یعنی جب اللہ ایک ہے تو ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے نہیں، تو وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے وحدانیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت کتنی چیزوں میں ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے 3 چیزوں میں، بولیے کتنی چیزوں میں؟ 3۔ ہم کہیں گے واحد فی الذات وفی الصفات وفی الافعال، یہ لکھ لیں، اللہ کی وحدانیت 3 چیزوں میں ہے، وحدانیت فی الذات وفی الصفات وفی الافعال، وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، یکتا ہے، اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اور اپنے افعال میں بھی یکتا ہے۔ یہ اس کی وحدانیت 3 چیزوں میں ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے بھی سمیع بصیر ذکر کیا اور انسان کے لیے بھی سمیع بصیر ذکر کیا، تو صفات میں یکتا کیسے ہے؟ تو یہ آپ نے ماشاءاللہ شروع میں شرح عقائد میں اور آپ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم بھی ہے، میں دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا انسان کے بارے میں وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ تو اب کوئی سوال کرے کہ سمیع بصیر اللہ بھی ہے اور سمیع اور بصیر انسان بھی ہے، تو اب وحدانیت پھر صفات تو نہ رہی، وحدانیت پھر ذات تو ہے، صفات نہ رہی، تو ہم کہیں گے کہ اس میں فرق ہے۔ اللہ اگر خود سمیع ہے تو اس کی سماعت لا محدود ہے، اور بندے کی سماعت محدود ہے۔ اللہ کی سماعت لا محدود ہے اور بندے کی سماعت محدود ہے، اور بھی بہت سارے فرق ہیں جو آگے ہم جا کے بیان کریں گے۔ لہٰذا ہمارا سمیع ہونا اور ہے اور اللہ کا سمیع ہونا اور ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کی سماعت ذاتی ہے،
اور ہماری سماعت عطائی ہے تو ہم اس کی عطا سے سمیع ہیں اور وقتی طور پہ سمیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سماعت ذاتی بھی ہے اور لامحدود بھی ہے، لہذا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اور افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، تو اس کی وحدانیت تینوں چیزوں میں ہے، ذات میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے اور افعال میں بھی ہے۔ تو اب یہ جتنے ہم یہاں پہنچ گئے کہ تخالف للغیر وحدانیہ فی الذات او صفاتہ العلیہ، تو آگے فعل کی بات اگلے شعر میں آ رہی ہے۔ تو اب میں طلحہ صاحب سے کہوں گا کہ شعر نمبر 17 سے لے کے 24 تک ایک دفعہ آپ سب مل کے پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک دفعہ سن لیں پھر 2 دفعہ پڑھیں۔ ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها 5 سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء وقيامه بنفسه نلت التقى تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية جی۔ ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها 5 سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء وقيامه بنفسه نلت التقى تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها 5 سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء وقيامه بنفسه نلت التقى تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية۔ ماشاء اللہ، ٹھیک۔ یہ کتنے اشعار ہو گئے یہاں تک؟ 24 ہو گئے۔ ہاں، یہ 24 ہو گئے، 24۔ اب یہاں سے توجہ فرمائیے گا، میں 24 نمبر سے بلکہ 25 نمبر سے لے کر تو 31 نمبر تک یہ جو ہے ان کو پڑھنے لگا ہوں، پھر اس کا ہم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ تو اب یہاں وہ فرماتے ہیں والفعل فی التعسیر، اب یہاں 2 ترکیبیں اس کی گئی ہیں، تو اسے 2 طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ آپ اسے پچھلے شعر سے ملائیں اور آپ یوں کہیں کہ اللہ کی وحدانیت فی الذاتی والصفاتی والفعلی، تو اس کا عطف وہاں ہو جائے گا
تو پھر آپ کہیں گے، پھر آپ شروع کریں گے فالتأثیر لیس الا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جملہ مستانفہ بنائیں، اور جملہ مستانفہ سے مراد یہ ہے کہ آپ یوں کہیں والفعل فی التأثیر لیس الا للواحد القہار جل وعلا، تو معنوی طور پہ یہ بھی درست ہے کہ فعل اپنی تاثیر میں نہیں ہے مگر تاثیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ جو وحدہ لا شریک اور قہار ہے۔ تو قہار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسروں پر غالب ہونا۔ قہار کا معنی ہے دوسروں پر غالب ہونا۔ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قرآن میں بھی فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس سے مبالغے کا صیغہ قہار ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو فعل کی اندر تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو واحد و قہار ہے۔ اب یہاں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصنف ہیں انہوں نے دو تین فلسفیانہ مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ان تین اشعار کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ، کہ جس بندے نے طبیعت یا علت کا قول کیا، جس نے طبیعت یا علت کا قول کیا تو وہ کافر ہے اہل ملت یعنی اہل اسلام کے نزدیک۔ دوسرا شعر وَمَن يَقُلْ بِالْقُوَّةِ الْمُودَعَةِ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ فَلَا تَلْتَفِتِ، اور جس بندے نے یہ کہا کہ اشیاء کے اندر جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کی ہے تو وہ بدعتی ہو جائے گا، فَلَا تَلْتَفِتِ، تو اس کی طرف تو متوجہ نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہ کر۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے تو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو فلاسفہ ہیں ان کے اور اہل سنت والجماعت کے اندر فلسفیانہ ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں جو تاثیر رکھتی ہیں، مثلا آگ کس چیز کی تاثیر رکھتی ہے؟ جلانے کی، اور پانی جو ہے وہ بہانے کی تاثیر رکھتا ہے، اور خنجر یا چھری کاٹنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح ہر شے میں بہت ساری تاثیریں موجود ہیں، ہر شے میں کوئی نہ کوئی تاثیر ہے۔ تو فلسفیوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ جو چیزوں کے اندر تاثیر ہے یہ چیزوں کی اپنی ہے۔ بولیے، چیزوں میں جو تاثیر ہے وہ ان کی اپنی ہے، یعنی آگ جلاتی ہے تو یہ اس کے اپنے اندر تاثیر ہے جلانے کی، اور برف اگر ٹھنڈی ہے تو اس کی ٹھنڈک کی تاثیر اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ گویا کہ طبیعت کی بات کر رہے ہیں، طبیعت فطرت کو کہتے ہیں کہ فطرت کے خواص اس کے اپنے ہیں، اسے کسی نے نہیں دیے۔ تو وَمَن يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ، اور جس نے علت اور معلول کی بات کی، سبب اور مسبب کی بات کی، تو علت اور معلول سے مراد ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ جلانے کے لیے علت ہے، آگ علت ہے اور جلنا معلول ہے، تو یہ جو علت اور معلول کا تعلق ہے یہ خود بخود قائم ہوتا ہے، اسے قائم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جس نے طبیعت یا علت کا دعویٰ کیا فَذَاكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ، تو بغیر کسی شک و شبہ کے اہل اسلام کے نزدیک ایسی بات کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، خارج عن الملہ، وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ ان چیزوں کی تاثیر ان کے اپنے اندر آ گئی، تو گویا اس نے نیچری فرقے کی بات کی، نیچریت، دہریت کی طرف وہ چلا گیا، اور اس نے کہا کہ زمانے کے یہ خواص اس کے اپنے ہیں، طبیعت اور فطرت کی ساری باتیں اس کی اپنی ہیں اور اللہ نے اسے عطا نہیں کی۔ تو اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شے کی تاثیر جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ کھانا یہ انسان کو کیا کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں الشبع، یعنی اس کو بھوک مٹاتا ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے، اور پانی سیراب کرتا ہے، پیاس مٹاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کھانا ہم صرف کھاتے ہیں، بھوک کھانا نہیں مٹاتا بلکہ بھوک اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یعنی یہاں تک اس میں احتیاط فرمائی۔ کھانا ہم کھاتے ہیں لیکن کھانے میں جو بھوک مٹانے کی تاثیر ہے وہ بھی کھانے کی اپنی نہیں ہے بلکہ کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ کی۔
اور پانی میں جو پیاس بجھانے کی تاثیر ہے وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. جس نے یہ کہا کہ نہیں یہ اس کے اپنے کھانے کے اندر یہ شے موجود ہے اور اس کے کنیکشن کو اللہ سے کاٹ دیا تو یہ بھی کفر ہو جائے. تو یہ پہلا قول ہو گیا جسے انہوں نے کفر قرار دیا. پھر دوسرا قول انہوں نے کیا وَمَن يَقُلْ بِالْقُوَّةِ الْمُودَعَةِ. اچھا ایک وہ فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو احراق ہے، احراق کہتے ہیں جلانا، کہ جو احراق ہے یہ صفت آگ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے احراق، لیکن اس کے بعد آگ جیسا چاہے ویسا کرے. یعنی انہوں نے ایک سائیڈ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احراق آگ کو عطا کرنا بھی مان لیا، لیکن پھر اس کے بعد آگے آگ کو اس کی طبیعت پہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ قوت مودعہ، یعنی یہ قوت اللہ نے ایدا فرمائی ہے، اسے دی ہے، لیکن اس کے بعد آگ جیسا چاہے ویسا کرے. تو یہاں بھی علماء نے اور ان فلاسفہ کا رد کیا اور کہا یہ کافر تو نہیں ہوئے، یہ بدعتی ہو گئے. کفر سے نچلا درجہ بدعتی ہونا، فاسق ہونا، فساق، کہ یہ فاسق ہو گیا، گناہگار ہو گیا، بدعتی ہو گیا، کیونکہ اس نے پھر بھی آگ کی کچھ نہ کچھ تاثیر اپنی مان لی. اس نے کہا کہ ایک دفعہ احراق اللہ کی طرف سے ہے، پھر آگ جیسا چاہے ویسا کرے. تو یہ جو آخری مرحلہ ان کے قول کا ہے اس کی وجہ سے ان کو بدعتی قرار دے دیا. اور ہمارے علماء کا عقیدہ کیا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ احراق آگ میں نہیں ہے، بلکہ آگ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ یہ شان اس سے واپس لے لے. جیسے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ آگ نے جب وہ جو ہے حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو اگر جلانے کی تاثیر اس کی اپنی ہوتی تو جلا لیتی، لیکن تاثیر اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ جب چاہے وہ تاثیر واپس لے لے اور اللہ نے واپس لے لی. لہٰذا یہی عقیدہ حقہ ہے جس کو یہاں پر بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا. تو اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. تو فرماتے ہیں والفعل فی التاثیر لیس الا للواحد القہار جل وعلا، کہ فعل کی تاثیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ جو واحد اور قہار ہے، غالب ہے. ومن یقل بالطبع او بالعلہ فذاک کفر عند اہل الملہ ومن یقل بالقوۃ المودعۃ فذاک بدعی فلا تلتفتی لو لم یکن متصفا بها لزم حدوثہ وہو محال فاستقم. اب یہاں دلیل عقلی دی کہ یہ جو ہم نے صفات بیان کی ہیں، ایک صفت نفسیہ، بولیے ایک صفت نفسیہ اور 5 صفات سلبیہ 6، یہ جو ہم نے ساری صفات بیان کی ہیں لو لم یکن متصفا بہا، اگر اللہ تعالیٰ ان صفات میں سے کسی ایک سے بھی متصف نہ ہو، کوئی ایک بھی اس میں سے ہم مائنس کر لیں، لازم حدوثہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آ جائے. بولیے اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آ جائے. اور آگے فرمایا وَهُوَ محال، وَهُوَ محال، اللہ کا حادث ہونا محال ہے. فاستقم، پس تو اسی عقیدے پہ استقامت اختیار کر. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لو لم یکن متصفا بہا. تو اب ذرا آپ دیکھیں، مثلا اگر اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ لو کان موافقا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مخالف للحوادث نہ ہو بلکہ موافق للحوادث ہو، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حوادث کے مخالف نہ ہو بلکہ اس کے کیا ہو؟ موافق ہو، اس کے مشابہ ہو. لکان مثلہم، تو پھر کیا لازم آ جائے گا کہ وہ ان کی مثل ہے. لو کان مثلہم لکان ناقصا، تو اگر ان کی مثل ثابت ہو گیا تو پھر اس کا ناقص ہونا ثابت آ گیا. تو جب ناقص ہونا ثابت آ گیا کیف الہ، تو پھر وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ تو اسے دلیل عقلی کہتے ہیں. دوبارہ سنیں، لو کان موافقا للحوادث لکان مثلہم ولو کان مثلہم لکان ناقصا ولو کان ناقصا فکیف الہ، تو پھر وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے ہر ایک کی دلیل دی ہے. لو کانا فانیا، اگر وہ فانی ہوتا، باقی نہیں، لو لم یکن باقیا لکان فانیا، اگر اللہ باقی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بولیے نا، فانی ہوتا. ولو کان فانیا لکان ناقصا،
اور اگر وہ فانی ہوتا تو اس کے لیے نقص لازم آ جاتا، اور اگر نقص لازم آتا تو اللہ کے لیے نقص کا لازم آنا محال ہے، لہٰذا اس کا فانی ہونا بھی محال ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بار بار استقراء کے ذریعے اس کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذات واجب الوجود کے لیے ان ساری صفات کے ساتھ متصف ہونا لازم ہے۔ بولیے، ساری صفات کے ساتھ متصف ہونا لازم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى التَّسَلْسُلِ وَالدَّوْرِ وَهُوَ الْمُسْتَحِيلُ الْمُنْجَلِ۔ دو چیزوں کی بات کی، کہا کہ اگر ان 6 میں سے کوئی صفت اللہ کے اندر نہ پائی جائے، اس کا وجود، پھر اس کا قدم، پھر اس کی بقا، پھر اس کا مخالفہ للحوادث، پھر اس کا قیام لنفسہ ہی، اور پھر اس کی وحدانیت، اگر یہ صفات اس میں نہ پائی جائیں حدوث لازم آئے، اور اگر حدوث لازم آئے تو 2 امر لازم آئے، ایک تسلسل اور دوسرا دور۔ بولیے، ایک تسلسل اور دوسرا دور۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تسلسل کسے کہتے ہیں اور دور کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ تسلسل کہتے ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے باپ دادا سے ہے، اور اس کے باپ دادا اپنے باپ دادا کی اولاد ہیں، وہ اپنے باپ دادا کی اولاد ہیں، ما لا نہایا۔ آپ کہیں ما لا نہایا۔ اب تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان اول حضرت آدم ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا، تو ہم وہاں سے آغاز کر لیتے ہیں، آگے سب اولاد آدم ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر ایک دوسرے کا باپ بیٹا ہونا تسلسل سے ما لا نہایا کی طرف جائے گا کہ پھر اس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں تسلسل لازم آنا، اور تسلسل محال ہے۔ بولیے، تسلسل کیا ہے؟ محال ہے، کیونکہ تسلسل سے کائنات کا قدیم ہونا لازم آتا ہے، اور سارے کے سارے آپ کے مقدمات باطل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے تسلسل کیا ہے؟ محال۔ دور کسے کہتے ہیں؟ دور وہ ہم منطق میں مثال دیتے ہیں کہ الف کا ہونا موقوف ہے با کے ہونے پر، اور با کا ہونا موقوف ہے جیم کے ہونے پر، اور جیم کا ہونا موقوف ہے الف کے ہونے پر۔ تو تسلسل میں لمبی لائن بنتی ہے، اور دور میں دائرہ بنتا ہے۔ دور میں کیا بنتا ہے؟ دائرہ۔ یعنی آپ نے کہا کہ الف کا ہونا کس کے اوپر موقوف ہے؟ با پر، کہ الف اس لیے ہے کیونکہ با ہے، تو گویا کہ الف کی ٹیک آپ نے با سے لگا دی، آسان کر دے۔ پھر با کو آپ نے کس سے ٹیک لگوائی؟ جیم سے، کہ الف اس لیے ہے کیونکہ با ہے، با اس لیے ہے کیونکہ جیم ہے، پھر جیم کے لیے کہا کہ جیم اس لیے ہے کیونکہ الف ہے، آپ پھر واپس آ گئے، تو اب گویا کہ دور لازم آ گیا۔ تو تسلسل بھی عقلاً محال ہے، اور دور بھی عقلاً محال ہے، اور اگر ان صفات میں سے کوئی صفت آپ اللہ کے لیے نہیں مانیں گے، یا تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا۔ اس وجہ سے ان ساری صفات کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ فَهُوَ الْجَلِيلُ وَالْجَمِيلُ وَالْوَلِي، پس اللہ تعالیٰ جلیل ہے، جلیل عزت والا ہے، والجمیل اور ساری خوبیوں کا مالک ہے، والولی اور مددگار ہے، والولی اور مددگار، والطاہر القدوس والرب العلی، وہ طاہر یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ القدوس، قدوس کسے کہتے ہیں؟ مقدس ہونا۔ کسے کہتے ہیں؟ مقدس، یعنی تمام صفات کمال اس میں پائی جاتی ہے، اور ہر طرح کے عیب سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ والرب العلی، اور رب کسے کہتے ہیں؟ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ضیاء القرآن شریف میں، دیگر مفسرین نے، کہ رب کہتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچائے، وہ رب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے۔ اور علی بلند کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کی کچھ صفات کا ذکر کیا، پڑھیے ذرا، فَهُوَ الْجَلِيلُ وَالْجَمِيلُ وَالْوَلِي وَالطَّاهِرُ الْقُدُّوسُ وَالرَّبُّ الْعَلِي۔ آگے دیکھیں، مُنَزَّهٌ عَنِ الْحُلُولِ وَالْجِهَةِ وَالْاِتِّصَالِ الْانْفِصَالِ وَالصَّفَاءِ۔ اب پہلے شعر میں تقدیس بیان فرمائی، اور اس شعر میں تنزیہ بیان فرمائی۔ تقدیس کہتے ہیں اس کی شانوں کا بیان کرنا، اور تنزیہ کہتے ہیں اس کے عیب سے پاک ہونے کا بیان کرنا۔ تو یہاں کن چیزوں سے پاکی بیان کی؟ نمبر 1 فرمایا
کہ وہ پاک ہے حلول سے. حلول کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک ذات میں آ جانا. مثلا ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کے اندر جن حلول کر گیا، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں جن حلول کر گیا یعنی اس کی ذات کے اندر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے حلول سے پاک ہے کہ وہ کسی ایک وجود میں آ جائے، وہ کسی ایک وجود میں آنے سے پاک ہے. لہٰذا اسی وجہ سے کوئی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر حلول جائز ہوتا تو پھر تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اب اللہ نعوذ باللہ میرے اندر حلول کر گیا تو اب میں ہی خدا ہوں. تو وہ حلول سے کیا ہے؟ پاک ہے. بلکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی توجہ کرو گے تمہیں ادھر اللہ کا ہی جلوہ نظر آئے گا. کسی شاعر کا شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کہ ہم نے جدھر دیکھا ہمیں تیری ہی ذات کا جلوہ نظر آیا. تو وہ کسی ایک ذات میں حلول سے پاک ہے. آگے دیکھیں، جہت سے پاک ہے، ڈائریکشن سے. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے یا شمال یا جنوب ہے، تو کسی ایک ڈائریکشن میں ہم اللہ رب العزت کو بیان کر سکتے نہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر وہ جہت سے پاک ہے تو خانہ کعبہ کی طرف کیوں منہ کرتے ہیں؟ اور بھائی ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا، کیا ہے آگے؟ نہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو یہ کیونکہ حکم آ گیا تو ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے ادھر منہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ادھر منہ نہیں کرتے نعوذ باللہ کہ خانہ کعبہ جو ہے اس میں اللہ ہے. وہ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، عمرے پہ گیا، میرا اپنے عزیز ہی ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک بابا جی ہمارے ساتھ تھے، بابا جی، تو وہ کہنے لگے کہ میں بڑی دفعہ ادھر حاضری دی ہے، صبح بھی شام کو بھی، تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کس ٹائم ملتے ہیں، کس ٹائم ملاقات کرتے ہیں؟ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا گھر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں رہتے ہیں. تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے. خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، جی ہاں وہ ایک حدیث ہے، وہ ایک حدیث ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں بات کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ عورت تھی، اس سے پوچھا این اللہ، تو اس نے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی نفی، بولیے، اس کی اس بات کی نفی نہیں فرمائی. تو یہ اللہ رب العزت کی بلندی بیان کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اس کی بلندی بیان کرنے کے لیے اس کے عرش کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے اور یہاں نہیں. کیونکہ اگر کسی کے لیے ایک جہت آپ متعین کر لیں، مثلا وقاص سعیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں کہ یہ شمال کی طرف ہیں، تو پھر جنوب کی طرف ہو سکتے ہیں، سامنے ہو سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہو سکتے. جہت متعین ہو گئی تو جس کی جہت متعین ہو جائے اس کا وجود بھی معصور ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس کی جہت متعین ہو جائے اس کا وجود بھی معصور ہو جاتا ہے. تو اللہ کی جہت کو متعین نہیں کیا جا سکتا. بولیے وہ جہت سے پاک، پھر بولیں وہ جہت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، حلول سے پاک ہے، اتصال سے پاک ہے. اب دیکھیں میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور اس ٹیبل پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو میں اس سے متصل ہوں کہ نہیں ہوں نا متصل. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہر اتصال سے، اتصال کہتے ہیں ملا ہوا ہونا، اللہ تعالیٰ ایسے اتصال سے پاک ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے ساتھ آپ ثابت کر سکیں کہ اللہ اس چیز سے متصل ہے. کیونکہ اگر اتصال ثابت کریں گے تو اللہ رب العزت کا مادہ ہونا لازم آئے گا کہ اسے محسوس کیا جا سکے، چھوا جا سکے. نعوذ باللہ یہ بھی اللہ کی ذات کے لیے جائز نہیں ہے. انفصال، اب دیکھیں یہ اتصال تھا اور اب کیا ہو گیا؟ انفصال. اب ہاتھ یہاں سے جدا ہو گیا. تو جیسے اللہ کے لیے اتصال ثابت کرنا جائز نہیں ہے، ویسے ہی اس کے لیے انفصال ثابت کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ انفصال ثابت کریں گے تو کسی چیز سے فاصلہ ثابت ہوگا کہ اس چیز سے اللہ منفصل ہو گیا، جدا ہو گیا، پھر ماپا جا سکتا ہے.
تو ہر وہ شے جو تولنے میں آئے، جو ماپنے میں آئے، جو جہت میں آئے، جو مٹیریل میں آئے، اللہ تعالیٰ ہر ایسی چیز سے پاک ہے۔ تو اتصال سے انفصال۔ صفا کسے کہتے ہیں؟ صفی نعوذ باللہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ تو صفاحت کہتے ہیں ایسی بات کرنا جو عقل کے خلاف ہو۔ بولیے جو عقل کے خلاف ہو۔ تو اللہ اس چیز سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کا کوئی حکم بھی انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک اور بات آ جاتی ہے جو معتزلہ کا اور ہمارا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تحسین عقلی اور تقبیح عقلی کی بات ہے کہ اللہ وہی بات کر سکتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ اچھی بات کرے، اور یہ وہ ایک وجوب والی جو بات ہے اس کی بات آگے آئے گی۔ ہم اس سے بھی معتزلہ کے اس مسئلے کا بھی رد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا واجب علی اللہ، بولیے لا واجب علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی واجب نہیں۔ بندے کون ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کہیں کہ اللہ پہ یہ شے واجب ہے؟ وہ نہیں۔ ایک دفعہ اب یہ کیونکہ ہمارا ٹائم بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے تو میں چاہتا تو تھا کہ اگلے 5 اشعار بھی ہو جائیں، لیکن اب یہ کل شروع ہوں گے۔ تو آج ہم یہ آخری شعر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ منزہ عن الحلول والجہا والاتصال الانفصال والصفا۔ وہ ان 5 چیزوں سے منزہ ہے، حلول سے، جہت سے، اتصال سے، انفصال سے اور صفا، ایسی بات سے کہ جس کو بے وقوفی قرار دیا جا سکے، نعوذ باللہ وہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو یہاں تک آج ہم نے کر لیا۔ تو آج ہم نے 20 صفات واجبہ میں سے کتنی صفات پڑھی ہیں؟ 6۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 6۔ کون سی؟ وجود، صفت نفسیہ، اور 5 صفات سلبیہ، آج ہم نے وہ پڑھی ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے کل اگلے شعر کو دیکھیں نا ذرا، تو لکھا ہوا ہے ثم المعانی سبعۃ للرائی۔ تو یہاں سے 7 صفات معانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ کن صفات کا؟ 7 صفات معانی کا، جن میں قدرت، حیات، علم، ارادہ، سمع اور بصر اور کلام، یہ 7 ہیں۔ قدرت، حیات، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ 7 صفات ہیں۔ انہیں صفات معانی کہا جاتا ہے۔ ان سے ہم کل شروع کریں گے۔ اب آخر میں طلحہ رضا صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ہم نے آخر میں پڑھے ہیں ان کو ذرا مل کے دوہرا لیجیے۔ والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفا جی۔ والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفا والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المودعة
فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المعجل فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفا. ماشاءاللہ. اچھا یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس سے کوئی مسکن الہی ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسے جو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس سے مراد رہنے کی جگہ نہیں ہے. بولیے، اس سے مراد رہنے کی جگہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رہنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، آرام سے پاک ہے. تو پھر معنی کیا ہوگا کہ بیت اللہ سے مراد ہے اللہ کی توجہات کا مرکز ہے. بولیے، اللہ کی توجہات کا مرکز ہے. وہاں اس کی توجہات، اس کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، اس کی توجہات وہاں زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے بیت اللہ کہا گیا. نمبر ایک. دوسری اس کی جو دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن. کیا فرمایا؟ نہ میری زمین میں سما سکتا ہوں، نہ میں آسمان میں سما سکتا ہوں، لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. تو یہاں بھی اس کا سمانا یہ ہے کہ محبت. اس سے مراد کیا ہے کہ جب میری محبت آئے گی اس کے دل میں تو گویا کہ میرا جلوہ اس کے دل میں ہو جائے گا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں اللہ کا جلوہ، اس کی توجہات مراد ہیں. نعوذ باللہ اس کا مسکن مراد ہو سکتا نہیں ہے. یہ تو ہم یہی تو عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ رہنے سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آ سکتی ہے نہ اسے نیند آ سکتی. دوسرا سوال، بلکہ وہ علامہ کا شعر کیا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. عزیز ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ شہ رگ کے قریب ہے. یہ وہی سوال ہے جس کا جواب ہو گیا کہ اس کا شہ رگ سے قریب ہونا. یہ نہ کہیں سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم فاصلہ ماپنے لگیں کہ اب وہ کتنا دور ہے اور کتنا قریب ہے. یہاں قرب سے کیا مراد ہے؟ یہاں قرب سے مراد قرب توجہ ہے. بولیے، قرب سے کیا مراد ہے؟ قرب توجہ ہے، قرب اخلاص ہے. یہ اس سے مراد ہے. کسی شاعر کا شعر ہے، شہ رگ تو بہت دور ہے اے جانے تمنا. شہ رگ تو بہت دور ہے اے جانے تمنا، آ میرے کریں اور کریں اور کریں اور. یہ کسی نے کہا تھا. تو یہاں اس سارے قرب سے کبھی بھی قرب مادی یا قرب حسی مراد نہیں. بس یہ جملہ یاد رکھیں کہ قرب سے قرب مادی مراد نہیں، قرب سے قرب حسی مراد نہیں، قرب سے قرب معنوی مراد ہے. کون سا قرب مراد ہے؟ قرب معنوی مراد. ایک سوال اور ہے، آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اس کی طرف برے فعل کی نسبت کریں تو کیا جائز ہوگا؟ اگر جائز نہیں تو آیت کریمہ کا رد لازم آئے گا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اچھے اور برے پر قادر ہے. اب یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب کل کے درس میں موجود ہے. پورا کل آ رہا ہے اشعار کے اندر. ایک اللہ کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا امر ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ارادے اور اس کے امر میں انفصال ہے، دوری ہے. یعنی ارادہ اور شے ہے. بولیے، ارادہ اور شے ہے اور امر اور شے ہے. اللہ تعالیٰ بری چیز کا حکم نہیں دیتا. قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ہے نا قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بری شے کا حکم نہیں دیتا. لیکن کیا کوئی بری شے اس کے ارادے کے بغیر ہو سکتی ہے؟ بتائیں ذرا. کائنات میں کوئی شے اس کے ارادے کے بغیر نہیں. تو حکم وہ بری شے کا نہیں دیتا، لیکن کوئی برا کام جو ہے وہ اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. اب یہ سوال ہے کہ وہ بری شے کا حکم نہیں دیتا، پھر اس کا ارادہ اس میں کیسے شامل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا کہ کون سی حکمت اس میں کار فرما ہے. حکمت اختصار سے یہ ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کیونکہ اس نے انسان سے امتحان لینا ہے، اور امتحان میں دونوں آپشن دینے ضروری ہوتے ہیں۔ امتحان میں دونوں آپشن، اگر آپ امتحان میں آپشن ہی نہ دیں کہ تم کوئی اور کام کر سکو تو امتحان تو نہ ہوا۔ تو یہ امتحان کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادے کو وسیع کر دیا کہ میں تم سے امتحان لے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا میں بری شے کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہ امر اور ارادے کا فرق ہے جس پہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ سب کی حاضری لگا رہے ہیں، کل پھر حاضری لگے گی۔